آپ کو خبر دیتے ہیں، یورپی سوشل ڈیموکریٹک حلقوں سے وابستہ معروف جریدے IPS جرنل نے پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی دور کرنے کی کاوشوں کی تائید کر دی۔ IPS جرنل نے 14 اگست کو پاکستان دی پیس میکر کے عنوان سے مضمون شائع کرتے ہوئے پاکستان کو واشنگٹن تہران رابطہ برقرار رکھنے والا مؤثر سفارتی کردار قرار دیا۔ اسلام آباد میمورنڈم خطے کو وسیع جنگ سے بچانے کے لیے واحد قابل عمل سفارتی فریم ورک ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات کی راہ ہموار کر کے اہم سفارتی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات بحال رکھنے کے لیے محتاط اور خاموش سفارتکاری اختیار کی۔ پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان اعتماد اور رسائی کو سفارتی اثاثے میں تبدیل کیا۔ یورپی سوشل ڈیموکریٹک حلقوں سے وابستہ معروف جریدے IPS جرنل نے پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی دور کرنے کی کاوشوں کی تائید کر دی۔ IPS جرنل نے 14 اگست کو پاکستان دی پیس میکر کے عنوان سے مضمون شائع کرتے ہوئے پاکستان کو واشنگٹن تہران رابطہ برقرار رکھنے والا مؤثر سفارتی کردار قرار دیا۔ اسلام آباد میمورنڈم خطے کو وسیع جنگ سے بچانے کے لیے واحد قابل عمل سفارتی فریم ورک ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات کی راہ ہموار کر کے اہم سفارتی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات بحال رکھنے کے لیے محتاط اور خاموش سفارتکاری اختیار کی۔ پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان اعتماد اور رسائی کو سفارتی اثاثے میں تبدیل کیا۔ پوری دنیا پاکستان کے سفارتی کردار کی معترف ہے، جبکہ معروف جریدے IPS جرنل نے پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی دور کرنے کی کاوشوں کی تائید کر دی ہے۔ IPS جرنل نے 14 اگست کو پاکستان دی پیس میکر کے عنوان سے مضمون شائع کرتے ہوئے پاکستان کو واشنگٹن تہران رابطہ برقرار رکھنے والا مؤثر سفارتی کردار قرار دیا۔ اسلام آباد میمورنڈم خطے کو وسیع جنگ سے بچانے کے لیے واحد قابل عمل سفارتی فریم ورک ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات کی راہ ہموار کر کے اہم سفارتی کامیابی حاصل کی۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب کہیے گا، ویسے تو پاکستان کے سفارتی کردار کی پوری دنیا معترف ہے، پوری دنیا کا میڈیا، عالمی میڈیا پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، اور اب ایک معروف جریدہ ہے IPS جرنل، اس نے بھی پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی دور کرنے کی کاوشوں کی تعریف کر دی ہے۔ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ جی ہاں، میرے خیال میں آپ دیکھیں پچھلے 2 سال میں پاکستان نے ڈائنامکس ناٹ اونلی ساؤتھ ایشیا بلکہ ویسٹ ایشیا اور انٹرنیشنلی گلوبل ساؤتھ کو جو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم نے وہاں پہ ڈائنامکس چینج کر دی ہے بیکاز آف آور پرفارمنس۔ آپ نے مارکے حق اور بنیاد المخصوص میں ملٹریلی اپنے کنونشنلی اپنا آپ کو ثابت کیا، اور سیکنڈ جب بات آئی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں، تو جیو اسٹریٹجک پلیئر، ایک جیو اسٹریٹجک میڈیٹر کے طور پہ پاکستان آیا، اور جس طریقے سے ہم نے ایفرٹس کی اور کامیاب ہوئے اس میں، اور ابھی بھی یہ ایفرٹس جاری ہیں۔ تو یہ جو آرٹیکل چھپا ہے اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ سوسائٹی میں، جو بیلجیم سے چھپتا ہے، تو انہوں نے ایکنالج کیا ہے پاکستان ایز دی پیس میکر کے طور پہ، تو بہت بڑے اس حساب سے دیکھا جائے تو آنر کی بات ہے۔ دنیا بھر کے جو جریدے ہیں، الیکٹرانک ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، وہ سارے ایکنالج کر رہے ہیں پاکستان کا جو کلیدی کردار رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے، اور ان جو ریجن جو تھا، جو ایک تباہی کے دانے پہ کھڑا تھا، اس کو وہاں سے پاکستان نے اس کو ریکور کیا۔ اور یہ آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں انہوں نے کہا اس وقت یورپین یونین نے، خاص طور پہ جرمنی نے، UK نے اور فرانس کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا جب انہوں نے یہ ڈیل کروائی بٹوین امریکہ اور ایران کے درمیان۔ لیکن وہ کہتے ہیں 2026 میں ہماری کوئی ایسی اسٹینڈنگ یورپین یونین کی نہیں رہی ہے، لیکن جو پاکستان کا رول رہا ہے انہوں نے کہا وہ فینامنل ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کی ایک ہسٹری بھی ہے، دے ہیو ریفر ٹو دی 1971 میں جب ہم نے کیسنجر کے وزٹ کو فیسیلیٹیٹ کروایا، اور فرسٹ ٹائم چائنا اور امریکہ میں دے اسٹیبلش دیئر ریلیشنز، ڈپلومیٹک ریلیشنز، اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر امریکہ کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن، پاکستان کے لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن سے ان کے ساتھ ہیں، ٹرسٹ کا ہے، اور پھر اس کے بعد ایران کا کہا پاکستان کا پڑوسی بھی ہے، بارڈر بھی لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹوریکل ریلیشنز بھی ہیں، اور پاکستان ہیز بین سپورٹنگ ایران یونائٹڈ نیشن کے ڈفرینٹ فورمز پہ ہم نے، تو وہ بھی انہوں نے ایکنالج کیا، اور پاکستان کے پھر کردار کی انہوں نے بات کی، جس طریقے سے بات چیت کروائی، اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ انہوں نے کروائی، اور پھر انہوں نے اس میں ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ اس سارے میں
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो डिप्लोमेटिक बिल्ट्स था, जो किरदार रहा है, जिस स्पीड के साथ, और हमने देखा भी उनका जो तेहरान का विजिट रहा, स्पेशली व्हेन टेंशन हाइट पे थी, और उसके बावजूद वो वहाँ पे 3 दिन रहे और तमाम लीडरशिप से मुलाकात की, और हमने देखें कि MOU भी करवाया, वो प्रोजेक्ट फ्रीडम था उसको भी बंद करवाया, और फिर अब बातचीत भी हुई। तो अभी भी पाकिस्तान इज अगेन इंस्ट्रूमेंटल है। आप देखें मोहसिन नकवी साहब अभी रिसेंटली गए हुए थे, सो पाकिस्तान अभी भी बिहाइंड द सीन कोशिश में लगा हुआ कि वापस टेबल पर आए, बेसिंग ऑन इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बातचीत करें और खिते को यहाँ से निकालें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तमाम लोग पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ईरान है, या GCC कंट्री से। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी दुनिया मानती है। बिल्कुल, अगर हम दोनों फ़रीक़ैन की बात करें तो वो पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। सर, ये कहिएगा कि जो मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पाया था 3 मुल्कों के दरमियान, उसके बाद स्पेशली मोहसिन नकवी ईरान गए ईरानी क़यादत को एतमाद में लेने के लिए। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आपको लगता है कि मुस्तक़बिल में दोबारा से ये दोनों टेबल पर बैठेंगे और हतमी मुआहदा हो पाएगा दोनों के दरमियान? लाइकली है, देखें कि दोनों के लिए मसले मसाइल हैं। अभी जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर भी बहुत प्रेशर बिल्ड हो रहा है, स्पेशली अमेरिका पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और सवाल भी ये पैदा होता था ना, हु इज कंट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। तो अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकली भी देखें, साइकोलॉजिकली भी देखें और फिजिकली भी देखें तो ईरान का कंट्रोल उस पर है, स्पेशली जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो नैरो नेक है या 33 किलोमीटर का एरिया है या उसके अंदर जितना एरिया बनता है। बट अमेरिकन पीछे बाहर बैठे हुए हैं, नेवल ब्लॉकेट उनका भी वहाँ पे है। लेकिन अमेरिका के लिए बहुत प्रेशर है, जिस तरीके से अभी अब्राहम लिंकन की USS की बात हो रही है और बहुत सारे हैं, म्यूनेशन की कमी की बातचीत चल रही है। सो दोनों की कोशिश यही है, प्रेशर बिल्ड करें, और जिस तरीके से कल ट्रम्प ने कहा कि हम इस एरिया को अपना एरिया डिक्लेयर करेंगे, तो मतलब रेटरिक्स के हद तक है, लेकिन दोनों ऑफ रेम चाहते हैं, और जो चाहते हैं जब बातचीत हो तो वो कोई ऐसी बातचीत हो कि जिसमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करके फिर दे कैन कंक्लूड दी थिंग्स। तो मेरा ख्याल उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन ये है पाकिस्तान का, अभी भी आपने देखा मोहसिन नकवी साहब अभी गए थे, तो उसका मतलब ये है हम अभी भी चाह रहे हैं, और वो दोनों भी चाहते हैं कि बातचीत हो, ऑफ रैंप हो। दैट्स ईरान के कुछ डिमांड्स हैं जो अभी अमेरिका सारे एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका हैज़ टू शो फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ तो करके दिखाएगा कि भाई ये चीज़ें मैं रिलैक्स करने को तैयार हूँ, आए बातचीत के लिए बैठते हैं, तो तब ये चीज़ आगे बढ़ सकती है, वरना ये इसी तरह की टेंशन रहेगी जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।